الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عشق و محبت و عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ گرامی القدر معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزت مآب میری ماں اور بہنوں، ماہ سیام ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کو لے کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لا رہا ہے۔ ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں ہمیں اور آپ کو عبادات میں، ریاضات میں، دعا میں، توبہ و استغفار میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے میں تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں، میں تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں، ٹھیک اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ جو شان ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی ہے وہ شان کسی اور مہینے کی نہیں ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم اور آپ عبادت کریں گے، ہم اور آپ ریاضت کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا اجر بہت ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک نفل ہم ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر عطا فرمائے گا، اور ہم اگر ایک فرض ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ہم کوئی بھی کام کریں گے، ہم 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا 70 گنا ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم اسی طریقے سے ایک قرآن مقدس مکمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں 70 قرآن مقدس مکمل کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم ایک نوافل پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس کا جو ثواب ہے ہمیں فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادات، ریاضات، توبہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ریاضت کرتے ہیں تو ہمارا دل لگتا ہے۔ کیوں؟ اور مہینوں کی بنسبت رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا دل عبادات میں، ریاضات میں، توبہ استغفار میں لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور دن شیطان کھلے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمیں ورغلاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی میں کچھ کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو میں تلاوت کرتا ہوں قرآن مقدس کی، عبادات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں لگتا ہے۔ میں عبادات، میں ریاضات، میں دعا نہیں کر پاتا ہوں، قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا ہوں، میرا دل نہیں لگتا ہے۔
تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جب ہمارے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوتی ہیں اور گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ ہم توبہ استغفار کریں گے، اللہ رب العزت اس کے سبب سے ہمارا دل عبادت میں لگے گا، ریاضات میں لگے گا، قرآن کی تلاوت میں لگے گا۔ ماہ رمضان المبارک مہینے کی فضیلت، برکت، اہمیت کو پہچانیں اور ماہ سیام کے روزے رکھیں۔ ماہ سیام کے روزے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بھی بندے نے ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک روزہ چھوڑا، اب وہ پوری زندگی اس روزے کی بھرپائی کے لیے روزہ رکھتا رہے، لیکن اس ایک روزے کی بھرپائی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ثواب اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے، وہ اور چاہے جتنا ہم روزہ رکھ لیں اس کا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اللہ رب العزت کو یاد کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ چاند رات کو پیدا ہوئے۔ آپ کو دیکھیے، چونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں انہیں ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، کس چیز کا کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے۔ چاند رات میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ جب تک صبح سے لے کر جب تک افطار کا وقت نہیں ہو گیا، تب تک حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پستان پر اپنے منہ کو نہیں لگایا۔ میں بار بار لے جاتی رہی، میں بار بار پلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن آپ نے پستان کو منہ تک نہیں لگایا۔ تو ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک مہینے کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو تراویح، صلاۃ التراویح ادا کرنی چاہیے۔ اگر مسجد نہیں جا سکتے ہیں، مسجد نہیں پہنچ سکتے ہیں، بیمار زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے بیمار رہتے ہیں، تو آپ گھر میں ادا کریں، لیکن تراویح نہ چھوڑیں، اس لیے کہ ہم عبادات کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ ماہ سیام کی ایک بھی عبادت ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مس نہ کریں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم چھوڑیں نہیں۔ بہت لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ بیمار ہیں، رمضان کے روزے کیسے رکھیں گے۔ بہت لوگ بس یوں ہی بہانہ بناتے ہیں۔ بعض لوگوں کو، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی جیب میں ٹیبلٹ لے کر، دوا لے کر گھومتے ہیں، کہیں کھاتے پیتے پکڑے گئے تو تاکہ لوگوں کو دکھا سکے، دیکھو میری دوا چل رہی ہے۔ آپ بندے سے جھوٹ بول سکتے ہو، آپ بندوں کی نگاہ سے تو بچ سکتے ہو، لیکن اللہ کی نگاہ سے کیسے بچو گے؟ اللہ رب العزت کی جو نگاہ ہے اس نگاہ سے کیسے بچو گے؟ آپ بندوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، ان کو بتا سکتے ہو، جو کچھ دل میں آیا بتا سکتے ہو کہ میں بیمار ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، لیکن اللہ رب العزت ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کی ایک ایک رگ سے واقف ہے، ایک ایک نس سے واقف ہے کہ بندہ آخر کر کیا رہا ہے، بندہ کرنا کیا چاہتا ہے، بندہ کیا کرے گا، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے۔ تو بندے سے تو آپ بچ سکتے ہیں، آپ بندوں کے طعنوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے۔ تو بہانہ چھوڑیے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر کے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے پورا دن نکال دیتے ہیں، چائے پی رہے ہیں، جن کو کوئی کام بھی نہیں ہے، چائے پی رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔
جن کو کوئی بھی کام نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو ان تمام بہانوں کو چھوڑ کر کے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. جن کو کوئی کام نہیں ہے، صبح اٹھے، سحری کیے، دن بھر کوئی کام نہیں ہے، گھر میں آرام کریے، عبادت کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، نماز ادا کریے، قرآن مقدس بیٹھ کے پڑھیے، درود پڑھیے، سلام پڑھیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہ رب العزت اس کا اجر، ہم ایک نیکی کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ہمیں 70 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عبادات، ریاضات رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کرتے رہیں. اللہ رب العزت ہم پر اپنا اتنا انعام فرماتا ہے، اتنا انعام فرمائے گا، اتنا کرم فرمائے گا کہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صرف گناہ نہیں معاف کیے جائیں گے بلکہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، تمہاری توبہ تو قبول ہوگی ہی ہوگی، ہمارے گناہ تو ختم ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن وہ جو گناہ ہے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے. ماہ سیام کا روزہ رکھنے کی، ماہ سیام میں، ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اور آپ کو عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.